ثنا کے بعد ہم تمام دوست سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کی روشنی میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قائم کردہ حق و عدل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے اس حق و عدل کا تعلق ہماری عقائدی زندگی سے ہے، ہماری عملی زندگی سے ہے، ہماری انفرادی زندگی سے ہے یا ہماری اجتماعی زندگی سے ہے۔ ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اس اعتدال پر گفتگو کر رہے ہیں جو انہوں نے ہماری اجتماعی زندگی میں قائم کیا، اور اجتماعی زندگی میں افراد اور تفرید کے جس دلدل سے انہوں نے ہمیں بچایا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے ہم نے خاندانی اجتماعیت پر بات کی تھی، گزشتہ جمعے ہم معاشرتی اجتماعیت پر بات کر رہے تھے، اور آج جمعے کی نشست میں بھی ہم معاشرتی اجتماعیت کو اپنے خالق سے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36، جس میں اللہ رب العالمین نے اسلامی معاشرت کے خد و خال کو بیان کیا ہے۔ سورہ نساء جو بذات خود ایک معاشرتی اور سماجی صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 36 میں خالق اور مالک نے اسلامی معاشرت کو، اسلامی سماج کو سمیٹ کر بیان کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ اسلامی معاشرے میں سب سے پہلا حق خالق اور مالک کا ہے، اور جو اس کا حق پہچان لے، جو اس کا حق ادا کرے، وہ ہر ایک کے حق کو پہچان بھی سکتا ہے اور ہر ایک کے حق کو ادا بھی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے بعد جس معاشرتی طبقے کا حق بیان کیا ہے وہ ہے والدین۔ ہم تمام انسانوں کا حقیقی خالق تو اللہ رب العالمین ہے، لیکن ہماری تخلیق کا باعث، ہماری تخلیق کا ذریعہ ہمارے والدین بنے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین کے حق کے بعد سب سے پہلا حق ہمارے والدین کا ہے۔ پھر ان والدین سے جڑے ہوئے، ان والدین کی طرف نسبت رکھتے ہوئے ننیالی اور ددیالی رشتے ہیں جنہیں ہم رحمی رشتے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے بعد جس معاشرتی طبقے کا ذکر کیا ہے وہ ہے رحمی رشتہ دار، خونی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار۔ اور رحمی رشتہ داروں کے بعد معاشرے کے جس طبقے کا حق ہے وہ ہے معاشرے کے یتامہ اور معاشرے کے مساکین۔ اور رحمی رشتوں کے بعد، قریبی رشتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے یتامہ اور مساکین کا ذکر اس لیے کیا ہے، ہمارا آسمانی مذہب ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم معاشرے کے یتیم کو، معاشرے کے مسکین کو اپنے رشتہ دار کی جگہ دیں، اپنے رشتہ دار کی حیثیت پر رکھیں، اور معاشرے کے یتیم اور معاشرے کے مسکین کی خبرگیری کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ کوئی معمولی حسن سلوک نہیں ہے، یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کٹھن گھاٹی کو طے کرنا ہے، یہ کٹھن چڑھائی کو چڑھنا ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں سورہ بلد کی آیات 10 تا 16 کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے۔ ہم نے انسان کے سامنے تعمیری راستہ بھی رکھ دیا، انسان کے سامنے تخریبی راستہ بھی رکھ دیا۔ تعمیری راستہ، اس پر چلنا مشکل ہے،
تعمیری راستے کی گھاٹی کو طے کرنا مشکل کام ہے، اس کی چڑھائی کو چڑھنا مشکل کام ہے۔ اس کے مقابلے میں تخریبی راستہ وہ نشیبی راستہ ہے، وہ پھسلن کا راستہ ہے، وہ ڈھلان کا راستہ ہے، اس راستے پر چلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو راستے دکھائے ہیں، تعمیر کا راستہ بھی دکھایا ہے، تخریب کا راستہ بھی دکھایا ہے۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں فلق تحمل عقبہ، لیکن انسان کٹھن چڑھائی چڑھنے کا حوصلہ اپنے اندر نہیں پاتا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور اے انسانوں جانتے بھی ہو کٹھن چڑھائی کا راستہ ہے کیا؟ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، کسی غلام کو، کسی گردن کو غلامی سے آزاد کروانا، یہ ہے کٹھن راستہ چڑھنا۔ فاقے کا موسم ہو، بھوک کا موسم ہو، قحط سالی چھائی بھی ہو، اس موقع پر کسی قریبی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی خاک نشین یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہے کٹھن چڑھائی چڑھنا، یہ ہے مشکل راستہ طے کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے قریبی رشتہ داروں کے بعد، خونی رشتہ داروں کے بعد جس طبقے کا ذکر کیا ہے وہ ہے معاشرے کا یتیم، وہ ہے معاشرے کا مسکین۔ اور جو معاشرہ اس طبقے کا خیال کرے گا، اس طبقے کی ضرورتوں کا خیال کرے گا، وہ معاشرہ کامیاب ہو جائے گا، وہ معاشرہ خوشحال ہو جائے گا، وہ معاشرہ خوش باش ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں جس طبقے کا ذکر کرتے ہیں وہ ہے پڑوس۔ پڑوس عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے وہ ہے مکان کے ساتھ مکان متصل ہو وہ پڑوس، گھر کا دروازہ جس گھر کے دروازے کے سامنے ہے وہ پڑوس۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر 3 طرح کے پڑوسیوں کا ذکر کیا ہے۔ غور کریں آپ، ہم گفتگو کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے انبیاء نے، اللہ رب العالمین کے رسولوں نے جو معاشرتی اجتماعیت ہمیں دی ہے وہ کن عناصر پر مشتمل ہے، کن حلقوں پر مشتمل ہے، کن طبقات پر مشتمل ہے۔ اور اگر واللہ میں اپنی بات سمجھا گیا تو ایک بہت بڑی خدمت ہوگی معاشرے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پڑوسی صرف اسے نہیں کہا جس کے مکان کے ساتھ ہمارا مکان متصل ہے، جس کے گھر کے دروازے کے سامنے ہمارا دروازہ موجود ہے۔ 3 طرح کے پڑوسی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بتائے ہیں۔ نمبر 1 الجار ذی القربہ، وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے۔ جو رشتہ دار پڑوسی ہوگا اس کا حق ڈبل ہوگا، چونکہ وہ پڑوسی بھی ہے، وہ رشتہ دار بھی ہے۔ پڑوسی ہونے کا بھی حق ادا کرنا ہے اور رشتہ دار ہونے کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو دوسرا پڑوسی اس آیت کے اندر بیان کیا ہے وہ ہے والجار الجنب، اجنبی پڑوسی ہے تو آپ کا پڑوسی لیکن آپ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب اجنبی پڑوسی یا تو اس لیے ہے کہ قرابت دار نہیں ہے، یا اجنبی پڑوسی اس لیے ہے کہ آپ کے دین کا اشتراک نہیں ہے اس کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہو، وہ عیسائی ہو سکتا ہے، وہ ہندو ہو سکتا ہے، وہ پارسی ہو سکتا ہے۔ اب چاہے اجنبی پڑوسی اس لیے ہے کہ وہ قرابت دار نہیں ہے، یا اجنبی پڑوسی اس لیے ہے کہ وہ آپ کا ہم مذہب نہیں ہے، آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور تیسرا قسم کا جو پڑوسی بیان کیا ہے نا دوستو، اس میں پورا معاشرہ آ جاتا ہے۔
والصاحب بالجنب، یہ عام مفہوم کا پڑوسی نہیں ہے، یہ خاص مفہوم کا پڑوسی ہے، پہلو کا ساتھی، جو وقتی طور پر آپ کا ہم نشین ہے، جو عارضی طور پر آپ کا ساتھی بن گیا ہے۔ اب وہ عارضی طور پر پڑوسی کیسے بن گیا؟ بس میں، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، وہ پڑوسی بن گیا۔ ایک ہوٹل میں ہیں، ایک ہاسٹل میں ہیں، ایک مجلس میں ہیں، ایک مسجد میں ساتھ بیٹھے ہیں، وہ پڑوسی بن گیا۔ والصاحب بالجنب، اگر میں قرآن کی اس روشنی میں کہہ سکوں تو ہم گھر کے اندر بھی پڑوسی ہوتے ہیں، ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں نا، ہم پڑوسی ہیں، ہم دکانوں پر ہیں، ہم پڑوسی ہیں، ہم آفس میں کام کر رہے ہیں، ہمارے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پڑوسی ہیں۔ اس عارضی پڑوس سے ہم لا تعلق رہ نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جن معاشرتی پڑوسیوں کا ذکر کیا ہے وہ 3 طرح کے ہیں: قرابت دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی، عارضی اور وقتی طور پر جو آپ کے پڑوسی بن جائیں۔ اب یہاں میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑوس کے رشتے کا حق کیا بیان کیا ہے۔ اب آپ غور کریں، نبی علیہ السلام نے جس دل نشیں انداز میں پڑوس کا حق بتایا ہے، اللہ کی قسم اس سے کوئی بہتر تعبیر آپ کو مل نہیں سکتی۔ آپ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ میں اترے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبریل مستقل مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس تاکید کے ساتھ نبی علیہ السلام نے پڑوسی کا حق بیان کیا کہ حتی ظننت انہ سیورثہ، میں یہ سمجھا کہ شاید جبریل امین آگے یہ کہنے والے ہیں کہ پڑوسی بھی اب وارث ہے۔ ہم سب جانتے ہیں وراثت کا تعلق تب قائم ہوتا ہے جب رحمی رشتہ ہو، جب صلبی رشتہ ہو۔ پڑوسی کے ساتھ رحمی یا صلبی رشتہ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جبریل امین نے پڑوسی کا حق اس طور پر بیان کیا، پڑوسی کے بارے میں اس طور پر نصیحت اور وصیت کی، میں یہ سمجھا کہ شاید اب پڑوسی بھی وراثت کے اندر حقدار قرار پائے گا۔ اس سے بہتر تعبیر پڑوسی کے حق کے حوالے سے کوئی اور بیان نہیں کی جا سکتی۔ پھر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے جب پڑوسیوں کے حقوق اور فرائض بیان کیے تو مثبت پہلو سے بھی بیان کیے اور منفی پہلو سے بھی بیان کیے۔ اب ہمارے نبی علیہ السلام پڑوسی کا حق بیان کر رہے ہیں مثبت پہلو سے، اور نبی علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں؟ ایک ایک لفظ نبی علیہ السلام کا قیمتی ہے، چونکہ اللہ رب العالمین فرشتے اتار کر اس سوسائٹی کو بہتر نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین اپنی ہدایات اور نبی علیہ السلام کے فرامین دے کر آپ کے ذریعے اس سوسائٹی کو بہتر کروائے گا۔ اب نبی علیہ السلام کا ایک ایک لفظ قیمتی۔ میں نے پہلے کہا قرآن پڑوسی اسے نہیں کہہ رہا جس کے گھر کے ساتھ آپ کا گھر متصل ہے، جس کے دروازے کے سامنے آپ کا دروازہ کھل جاتا ہے، بلکہ پڑوسی ایک بڑا اسٹیٹس اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ وہ رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ اجنبی بھی ہو سکتا ہے، وہ وقتی اور عارضی طور پر بھی آپ کے پڑوس میں ہو سکتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پڑوسی کا حق کس طور پر بیان کر رہے ہیں؟ دوبارہ اتریں آپ ترمذی کتاب البر والصلہ میں، یہاں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ، بہترین ساتھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ ہے خیرہم لصاحبہ، جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے۔
پھر رسول اللہ نے فرمایا وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کی نگاہ میں بہترین پڑوسی وہ ہے خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، جو اپنے پڑوس کے لیے بہتر ہے۔ تو کسی بہتر ساتھی کو بہتر کہنا، کسی پڑوس کو بہتر کہنا تعلقات پر منحصر ہے کہ اس ساتھی کا تعلق کیسے ہے، اس پڑوسی کا معاملہ اپنے پڑوس کے ساتھ کیسے ہے۔ تعلقات کی بنیاد پر کوئی بھی شخص بہتر ساتھی کہلاتا ہے، تعلقات کی بنیاد پر کوئی بھی پڑوس بہتر پڑوسی کہلاتا ہے۔ تو اللہ کی نگاہ میں بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے، اللہ کی نگاہ میں بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوس کے لیے بہتر ہے۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کا حق بتایا مثبت پیرائے میں۔ اب منفی پیرائے میں اترے آپ بخاری کتاب الادب کے اندر، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ پر قربان جائیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی بڑی بات، کوئی اہم ترین بات صحابہ کو سمجھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے صحابہ کرام کے اذہان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اب یہاں غور کریں، ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر 3 مرتبہ قسم کھا کر کوئی بات کہیں گے تو کان کھڑے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ سارے کان کھڑے ہو گئے، جو صحابہ موجود تھے ہمتن گوش ہو گئے۔ آپ نے کہا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ قسم کھا کر اللہ کے رسول نے محروم الایمان ہونے کی بات کہی، اور اللہ کے رسول نے بتایا نہیں کون ہے جو ایمان سے محروم ہے جب تک صحابہ نے پوچھا نہیں۔ اور جب صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ کے رسول ایسا بدنصیب کون ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ شخص مومن نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص محروم الایمان ہے، وہ شخص ایمان کی دولت سے محروم ہے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ ہمارا رسول اور تمام انبیاء معاشرہ اسی طرح بناتے ہیں، وہ حقوق بتاتے ہیں، ماں باپ کے حقوق بتائیں گے، وہ والدین کے حقوق سے حوالے سے گفتگو کریں گے، وہ میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کریں گے، وہ آل اولاد کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کریں گے، وہ رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کریں گے، وہ معاشرہ کے یتامہ اور مساکین کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور پھر آپ کی نازک رگ پکڑ لیں گے، اور وہ کیا ہے؟ پڑوس۔ میں نے کہا نا ہم جتنے یہاں بیٹھے ہم کیا ہیں؟ پڑوسی ہیں۔ مسجد کے اندر ایک مسجد نے ہمیں جمع کر دیا، ایک دوسرے کے پڑوسی بن گئے ہم، ابھی نماز پڑھیں گے ہم ایک دوسرے کے پڑوسی بن جائیں گے۔ تو جب ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حق ادا کرے، چاہے وہ مستقل پڑوسی ہو چاہے وہ عارضی پڑوسی ہو، تو آپ غور کریں کیا معاشرہ بہتر نہیں ہوگا؟ کیا سوسائٹی صالح نہیں ہوگی؟ مسئلہ صرف اتنا سا ہے، ہم نہ جانے کس معجزے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی معجزہ رونما ہوگا اور ہماری سوسائٹی صالح ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن معاشرے کو بہتر بنانے میں ہم اپنا کردار ادا نہیں کریں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ فرشتے اتر کر ہماری سوسائٹی کو بہتر سے بہتر کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم کلمہ گو لوگ ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا۔ ہاں، مستقل پڑوسی کا بھی حق ادا کریں، عارضی پڑوسی کا بھی حق ادا کریں، لیکن ایک پڑوسی ایسا ہے جس پڑوسی سے آپ چوکنا رہیں، جس پڑوسی سے آپ ہوشیار رہیں، جس پڑوسی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور وہ ہے ابلیس۔ یہ ہمارا پڑوسی ہے۔ مسلم کی روایت آپ اٹھائیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی انسان دنیا کے اندر ہے اس کے 2 پڑوسی ہیں، 2 ساتھی ہیں، قرینہ من الجن و قرینہ من الملائکہ، ایک کا تعلق جنات سے ہے، ایک کا تعلق فرشتوں سے ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے جن یا فرشتے کو اگر ہمارا پڑوسی بنایا ہے تو تقرر کیا ہے اس کا اللہ نے۔
رب العالمین نے اس کو مقرر کیا ہے۔ تو جن نامی جو ہمارا پڑوسی ہے، ابلیس نامی جو ہمارا پڑوسی ہے، اس سے ہوشیار رہے۔ وہ کرتا کیا ہے؟ ہماری بدنمائی کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، ہمارے کھوٹے پن کو کھرا بنا کر پیش کرتا ہے، بہترین خواب، سہانے خواب ہمیں دکھاتا ہے، اور یہ کہتا ہے انی جار لکم، میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ اور جب اللہ رب العالمین ہمیں اپنی گرفت میں لیتا ہے تو پھر نکص علی عقبیہ، اب پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے انی بریء منکم، بھائی میں تو بریء ذمہ ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ایسے پڑوسی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اتریں آپ سورہ انفال، اس کی آیت نمبر 48 ہے۔ ہم سب جانتے ہیں سورہ انفال یہ اللہ رب العالمین کا غزوہ بدر پہ تبصرہ ہے۔ اب ہوا کیا؟ سرداران مکہ سے نکلے اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کی اطراحت میں اضافہ کیا، شیطان نے ان کے تکبر کو بڑھایا، اور شیطان نے یہ کہا لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، فوجی طاقت تمہارے پاس ہے، عسکری طاقت تمہارے پاس ہے، تعداد میں تم زیادہ ہو، اسلحہ تمہارے پاس بہترین ہے۔ اب شیطان نے ان کے کھوٹے پن کو کھڑا بنا کر پیش تو کر دیا، سہانے خواب تو دکھا دیے، سرداران مکہ میدان بدر میں مسلمانوں کے مقابلے پر آئے، شیطان نے یہ منظر دیکھا، نکص علی عقبیہ، پیٹ پھیر کر بھاگ گیا۔ پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ انی جار لکم، میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا ہم نشیں ہوں۔ اب جب مسلمان اور کافر مقابلے پر آئے میدان بدر میں، پیٹ پھیر کر بھاگا اور کیا کہنے لگا؟ انی بریء منکم، میں تم سے بریء الذمہ ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اور پھر اس کے الفاظ کیا ہیں جو قرآن نے نقل کیے؟ انی اخاف اللہ، شیطان ابلیس یہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی وہ پڑوسی جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے، وہ پڑوسی جو ہمیں بہکاوے میں ڈالتا ہے، وہ پڑوسی جو ہمیں غلط راستے پر ڈالتا ہے، اور جب اس کے بہکاوے میں آ کر ہم غلط راستے میں قدم بڑھا دیتے ہیں، وہ ہمارا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کا ڈر رکھتا ہے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یہ ابلیس کے الفاظ ہیں جو قرآن نے نوٹ کیے ہیں۔ تو ایسے پڑوسی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، ایسے پڑوسی سے اپنے آپ کو چوکنا رکھیں جس کا نام ابلیس اور شیطان ہے۔ اب اگر دوستوں کی توجہ مجھے حاصل ہے، جو بات میں کہنے لگا ہوں نا، اسے ایمانی جذبے کے ساتھ سنیے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں اس معاشرتی اجتماعیت، انبیاء علیہم السلام نے معاشرے کو کس طرح مجتمع کیا، قرآن نے مسلم معاشرے کی اجتماعیت کو کس طرح بیان کیا، یہ ہماری گفتگو ہے۔ یہ جو محلے کی مسجد ہوتی ہے، محلے کی مسجد کے مینارے سے یا محلے کی مسجد کے اسپیکر سے ایک صدا بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہاں توحید کی شہادت کے بعد، رسالت کی شہادت کے بعد ایک بلاوا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ وہ بلاوا کیا ہے؟ وہ معاشرتی اجتماعیت کا بلاوا ہے، وہ معاشرتی اجتماعیت کا کہلاوا ہے۔ اور جب محلے کے لوگ محلے کی مسجد میں آ کر پیر سے پیر ملا لیتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملا لیتے ہیں، تو اب نوکر اور مالک کی تفریق ختم، اب رنگ و نسل کی تفریق ختم ہو جاتی ہے، اب زبان اور بولی کی تفریق مٹ جاتی ہے۔ اب ایک امام کی تکبیر پر اللہ اکبر اور ایک امام کے سلام پھیرنے پر السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، یعنی محلے کے تمام لوگ ایک مسجد میں نماز کے اختتام پر ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں۔ یہ نماز یہ ہے، یہی تو وجہ ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے رسول مجھے نظر نہیں آتا، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے کوئی لانے والا نہیں، لیس لی قائد، کہنے لگے اللہ کے رسول
یہ مدینہ یہ صحرائی علاقہ ہے، یہاں درندے بھی ہوتے ہیں، یہاں حشرات الارض بھی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول اجازت دے دیں مسجد نہ آؤں، گھر کے اندر فرض نماز پڑھ لوں۔ رسول نے کیا کہا تھا یہ بتاؤ؟ جب مسجد نبوی سے، مسجد نبوی کے مینارے سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا آتی ہے تو تمہارے کانوں تک پہنچتی ہی نہیں پہنچتی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بالکل۔ اب ظاہر ہے یہ اذان کی آواز کیا ہے؟ یہ معاشرتی اجتماعیت کا بلاوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ بلاوا تم تک پہنچتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بالکل۔ تو آپ نے کہا حی اللہ۔ پھر آپ کو معاشرتی اجتماعیت کا حصہ بننا پڑے گا، مسجد میں آنا پڑے گا، مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا پڑے گی۔ تو یہ جو نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا دوستو، کبھی اس کے فلسفے کو سمجھیں آپ۔ ہم سب جانتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، فرض نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جس کی نماز نکل جائے وہ تنہا اور اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز کی ترغیب رسول نے اس لیے دی ہے، مسلم معاشرہ جڑتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھتے ہیں، لوگوں کے درمیان نفرتیں نہیں ہوتی، لوگ اپنی ناپسندیدگی کو بھول جاتے ہیں، لوگ ناراضگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم ایک امام کے پیچھے محلے کی مسجد میں پیر سے پیر ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 جس میں اسلامی معاشرتی اجتماعیت کے مختلف حصے، مختلف طبقات بیان ہوئے ہیں۔ پڑوس کے بعد اللہ رب العالمین نے جس طبقے کا ذکر کیا ہے وہ ہے ابن السبیل، مسافر۔ اب دوستوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جناب مسافر معاشرے کا حصہ کیسے ہو گیا؟ وہ ہمارے ساتھ رہتا نہیں ہے، عارضی طور پر کہیں دور سے ہمارے درمیان آیا ہے۔ تو یاد رکھیں دوستو، مسافر ہمارا مہمان ہے۔ حالت مسافرت، یہ اوپر سے آوازیں بہت آ رہی ہیں، بہت معذرت، پچھلے جمعے بھی بہت ڈسٹرب ہوا میں۔ مسافرت ایک ایسی حالت ہے کہ انسان مدد کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، انسان محتاج ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ایک متوسط طبقے کا آدمی جو اپنے گھر میں رہتے ہوئے اچھی زندگی گزارتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سارے معاملات اس کے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ مسافرت کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ہر جگہ ہوٹل کے خرچے برداشت نہیں کر سکتا، وہ ہر جگہ ٹیکسیوں میں نہیں گھوم سکتا، اس کی حالت پتلی ہو جاتی ہے، اس کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے۔ یہاں میں بہت گہری توجہ دلا رہا ہوں آپ کو کہ آخر اللہ رب العالمین نے اسلامی معاشرت کا ذکر کرتے ہوئے ابن سبیل کا ذکر کیوں کیا ہے؟ مسافر کو اسلامی معاشرت کا، اسلامی سماج کا حصہ کیوں گردانا ہے؟ آپ سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 60 میں اترے، وہاں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بتائے ہیں۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے ایک مصرف ہے ابن سبیل، مسافر۔ اب آپ کہیں گے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بالکل مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اصل میں زکوٰۃ ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ ریاست کا معاملہ ہے۔ اب مسافر معاشرت کا حصہ ہے، سماج کا حصہ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، دنیا بھر کے لاکھوں لوگ حاجی یا معتمر کی حیثیت سے مکہ اور مدینہ پہنچتے ہیں۔ ان لاکھوں لوگوں میں جہاں ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو سارے سفری اخراجات برداشت کر سکتا ہے، ہوٹل کے خرچے برداشت کر سکتا ہے، کھانے پینے کے خرچے برداشت کر سکتا ہے، سفر کے سارے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جس کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے۔ اب اگر مکہ مدینہ میں اسے مسافر خانے مل جائیں، اسے سرائے خانے مل جائیں، اسے رعایتی ٹرانسپورٹ مل جائے، تو اللہ کی قسم لاکھوں
حاجیوں اور لاکھوں عمرہ کرنے والوں کے ہزارہ مسئلے حل ہو جائیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مسافر کو معاشرتی اور سماجی حصہ کہا ہے، وابن السبیل، پڑوس کے بعد معاشرے میں جس کا حق ہے وہ مسافر ہے۔ اسی لیے ابو داؤد کی غالباً روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تحل الصدقہ لغنی، مالدار کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، لیکن 3 طرح کے مالدار ہیں جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ وہ مالدار جو اللہ کے راستے میں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، وہ مالدار جو مسافر ہے ابن السبیل وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور تیسرا وہ مالدار جو زکوٰۃ لے سکتا ہے خود تو امیر ہے لیکن پڑوسی غریب ہے، اس پڑوسی کو کسی نے صدقہ کیا، وہ اپنا صدقہ ہدیے کے طور پر کسی مالدار کے گھر میں بھیج دے، اب وہ اس کے لیے صدقہ نہیں ہے، اس کے لیے ہدیہ ہے۔ تو مسافر جو ہے وہ اسلامی معاشرت کا حصہ ہے، اسلامی سماج کا حصہ ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، اور جہاں ہم کہیں دیکھیں کہ وہ مسافر مدد کا محتاج ہے، اس کی مدد کی جائے تو اس کو ساتھ جو تعاون ہو سکتا ہے وہ کیا جائے، لیکن وہ جینون مسافر ہونا چاہیے، وہ پیشہ ور گداگر نہیں ہونا چاہیے، وہ حقیقی مسافر ہونا چاہیے، واقعتاً کہیں سے آیا ہے اور اس کی مالی حالت بہت پتلی ہے، اس کا ہاتھ بہت تنگ ہے، تو جینور مسافر ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، ظاہر ہے ہم سب انسان ہیں، ہمارا دل پسیج جاتا ہے، ایک بندہ آ کر اپنے دکھڑا ہمارے سامنے رکھتا ہے، مگرمچھ کے آنسو ہمارے سامنے بہاتا ہے، تو ہم اپنی جیب ڈھیلی کر دیتے ہیں اور اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس معاشرے میں جب دھوکہ دہی بہت زیادہ ہے، آنکھیں کھول کر دے کہ کون ضرورت مند ہے اور کون ضرورت مند نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک بات کہوں گا، اور اسے بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 دن پہلے پوری دنیا کے انسانوں نے 21ویں صدی کے پہلے ربع صدی کو خیر باد کہا ہے اور دوسری ربع صدی کو ویلکم کہا ہے، یعنی یوں کہہ لیں ہم 2026 کا پوری دنیا کے انسانوں نے استقبال کیا ہے۔ دیکھیں، ہجری کیلنڈر کا آغاز ہو یا عیسوی کیلنڈر کا آغاز ہو، سنجیدہ قومیں اور غیر سنجیدہ قومیں استقبال کرنے میں الگ الگ رویہ رکھتی ہیں۔ سنجیدہ قوم سال کے شروع ہوتے ہوئے احتساب کرتی ہے اپنا، کہ جناب پچھلا سال جو گزرا ہے ہم نے کیا کھویا ہے، ہم نے کیا پایا ہے، اور آنے والے سال کے لیے وہ سنجیدہ قوم پلاننگ کرتی ہے، وہ غور کرتی ہے کہ جناب کہاں کہاں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کہاں کہاں ہم نے حق تلفی کی ہے، کہاں کہاں ہمارا کام معقول نہیں رہا، بہتر نہیں رہا، کہاں ہمیں اپنے کام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سنجیدہ قومیں یہ کام کرتی ہیں، لیکن جو غیر سنجیدہ قومیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ پٹاخے پھوڑ لیں گی، فائرنگ کر لیں گی، چند درجن افراد کو وہ زخمی کر لیں گی، سڑک پر کھڑے ہو کر ناچ گانا کر لیں گی، یہ غیر سنجیدہ قوم ہے۔ سنجیدہ قومیں جب نیا سال شروع ہوتا ہے اللہ کی تقدیر میں رہ کر اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھتی ہیں کہ اگلے سال ہم نے کیا کرنا ہے، کتنی یونیورسٹیاں بنانی ہیں، کتنے کالجز بنانے ہیں، بے روزگاری کا خاتمہ ہم نے کس طور پر کرنا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے روزگار دینا ہے، جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں انہیں اسکول تک کس طرح لے کر آنا ہے، وہ پلاننگ کرتی ہیں۔ سنجیدہ قومیں اللہ کی تقدیر میں لے کر اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھتی ہیں، لیکن جو غیر سنجیدہ قومیں ہوتی ہیں وہ نئے سال کے آغاز پر اپنی قسمت یا تو ہاتھوں کی لکیروں پر تلاش کرتی ہیں یا پھر آسمان کے برجوں میں اپنی قسمت ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، اپنی تقدیر کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جو سال شروع ہوتا ہے اس میں سنجیدہ قوم اور غیر سنجیدہ قوموں کے رویے الگ ہیں۔ میں تو یوں کہوں گا سنجیدہ افراد اور غیر سنجیدہ افراد کے سوچ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوا کرتی ہے۔ آخری بات کہنے لگا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ میری بات سن لینا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے معاشرتی اجتماعیت کے مختلف طبقات ذکر کیے ہیں۔
آخری طبقہ جو ذکر کیا ہے نا وہ ہے وما ملکت ایمانکم، لونڈی غلام. یاد رکھیں لونڈی غلام یہ اسلام کے نظام کا حصہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے 1450 سال پہلے جس زمانے میں اسلام نے آنکھ کھولی تھی اس زمانے کے بین الاقوامی حالات میں لونڈی غلام کا سلسلہ جاری تھا. اسلام نے ان حالات میں مجبوراً ناگواری کے ساتھ غلامی کو برداشت کیا، لیکن ایک اسکیم کے ساتھ. وہ اسکیم کیا تھی؟ جو غلام نسل در نسل چلتے آ رہے تھے ان کے لیے تحریک چلائی فکو رقبہ، غلام آزاد کرو. جو آزاد لوگ غلام بنا لیے جاتے تھے آزاد لوگوں کو غلام بنانے پر پابندی لگا دی. اور جو جنگوں کے اندر قیدی غلام بنا لیے جاتے تھے جنگوں کے قیدیوں کی آزادی کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں باقاعدہ ہمارے سامنے ایک اسکیم رکھی کہ جنگی قیدیوں کو یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا ان سے معاوضہ لے کے انہیں چھوڑ دو یا کوئی خدمت لے کے انہیں چھوڑ دو. تو جس زمانے میں اسلام نے آنکھ کھولی تھی اس زمانے میں بین الاقوامی حالات ایسے تھے کہ اس زمانے کی معاشرت اور معیشت لونڈی غلاموں کے کاندھوں پر تھی. اب لونڈی غلام نہیں ہوتے. اب ما ملکت ایمانکم کا معنی کیا ہوگا؟ میری ناقص رائے یہ ہے کہ ما ملکت ایمانکم سے مراد مزدور طبقہ ہے، ورکر جن کے خون پسینے سے فیکٹری کھڑی ہوتی ہے، جن کے خون پسینے سے کارخانہ چلتا ہے، جن کے خون پسینے سے ایک دکان جگمگاتی ہے. ما ملکت ایمانکم، ہمارے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو. اللہ کی قسم اگر ایک فیکٹری کا مالک، ایک کارخانے دار، ایک دکان کا مالک اپنے ماتحت کام کرنے والے ورکروں کی تمام ضروریات کو، معاشرتی اور معاشی ضروریات کو سامنے رکھ کر پورا کرے، چند سالوں کے اندر وہ خوشحال ہو جائیں. بلکہ میری رائے تو یہ ہے، میرے اپنے مطالعے کے نتیجے میں یہ کہتا ہوں، کارخانے دار، فیکٹری کا مالک، دکان کا مالک اپنی زکوٰۃ کہیں اور دینے کے بجائے اپنے ورکروں کی خوشحالی پہ خرچ کرے. اس کے ورکر اپنے گھر کے مالک ہوں، اس کے ورکروں کی بیٹیوں کی بہتر طریقے سے شادی ہو سکے. ما ملکت ایمانکم، جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں، جو تمہاری خوشحالی کو دگنا کرتے ہیں، جو تمہارے مالوں کو دگنا کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں مزدوروں کے لیے کتنا درد تھا، کبھی سوچئے گا. ابن ماجہ کی معروف روایت ہے جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی اجرت، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. تو ما ملکت ایمانکم کے ماتحت وہ لوگ آتے ہیں جو ہمارے ماتحت کام کر رہے ہیں. اسلامی معاشرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اگر 2-4 منٹ مجھے یہاں آپ دیں، چند نصیحتیں میں اپنے آپ کو اور تمام سننے والوں کو کرنا چاہوں گا. چونکہ ہماری ذمہ داری ہے معاشرتی اجتماعیت کو توانا بنانا، معاشرتی اجتماعیت کو بہتر بنانا، اللہ کی قسم نفرتوں کے جنگل کو صاف کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم جب تک اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے معاشرہ کبھی بہتر نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے ہم دوسروں پر نظر گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں دوسرا بہتر ہو جائے. اللہ کے بندو، دوسروں کو بہتر کرنے سے پہلے مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا. چند نصیحتیں کر رہا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں اگر ہم معاشرتی اجتماعیت کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں نا، پہلا کام ہم سب یہ کریں، اپنی آدمیت اور اپنی انسانیت کو مضبوط کریں اور اپنی اعلیٰ تر انسانیت، اعلیٰ تر آدمیت کے اندر ایمان کا نور جلا کے رکھیں. جب اعلیٰ تر آدمیت، اعلیٰ تر انسانیت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ہماری دعوت سے کوئی متاثر نہ ہو لیکن ہماری انسانیت سے متاثر ضرور ہوگا. دیکھیں نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نہ ماننے والوں نے آپ کی دعوت نہیں مانی، نہ مانے، لیکن وہ لوگ رات
رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے الگ تھلگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت اور اللہ کے رسول کی آدمیت کی تعریف کرتے تھے۔ تو معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ کو اعلیٰ تر انسان بنائیں، اعلیٰ تر آدمیت سے جڑ جائیں اور اس کے اندر ایمان کی روشنی جلا کر رکھیں۔ دوسرا کام اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، یہ جو ہمارا مذہبی اور سیاسی اختلاف ہے نا، مذہبی اور سیاسی اختلاف کو علم و عقل کی حدود میں رکھیں، مذہبی اور سیاسی اختلاف کو دلیل اور استدلال کی حدود میں رکھیں۔ کبھی بھی مذہبی اور سیاسی اختلاف کو جنونی کیفیت سے رنگین نہ ہونے دیں، کبھی بھی متشدد نہ ہو، کبھی بھی مذہبی اور سیاسی اختلاف کی وجہ سے اپنے آپ کو متشدد نہ بنائیں، انتہا پسند نہ بنائیں۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سب سے بڑے مخالفین تھے، اللہ کے رسول ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کے دماغوں پہ دستک دیتے تھے نہیں دیتے تھے؟ ان کے دلوں پہ دستک دیتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے بڑے مخالفین کے لیے رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھا کر ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ پاکستان کے اندر سارا بگاڑ اس لیے ہے، ہم نے مذہبی اختلاف کو بھی جنون سے رنگین کر دیا، ہم نے سیاسی اختلاف کو بھی جنون سے رنگین کر دیا۔ نہ میرے پاس مذہبی اختلاف کرنے کی گنجائش باقی، نہ سیاسی اختلاف کرنے کی گنجائش، معاشرہ تباہ ہو گیا۔ ایک اور چیز، ہر ایک کے خیر خواہ بن جائیں دوست۔ اگر ہم معاشرے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، کسی کے بدخواہ نہ بنیں، جس کے بارے میں سوچیں پوزیٹو سوچیں، مثبت سوچیں۔ جب ہر ایک کے بارے میں ہم پوزیٹو سوچ رکھیں گے، مثبت سوچ رکھیں گے، میں کبھی بھی اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کروں گا، اس کی چغلی نہیں کروں گا، اس کی غیبت نہیں کروں گا، اس پر بہتان نہیں لگاؤں گا، اس پر الزام نہیں لگاؤں گا۔ یہی تو مذہب چاہتا ہے۔ ایک عادت بنائیں دوستو، اگر اپنا معاشرہ بہتر کرنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں، اس کو بھی سلام کریں، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، رسول اسلام سب سے بہتر اسلام کس کے پاس ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ تطعم الطعام، جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرو، جو محتاج ہے اس کو محتاجی سے نکالو، یہ بہتر اسلام ہے۔ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ اور آخری بات، اگر ہم اپنے معاشرے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو عاجز بنا لیں۔ جس طرح خدا کے سامنے ہم عاجز ہیں، سجدہ کریں گے نا، ابھی نماز پڑھیں گے، 4 سجدے کریں گے دوست۔ جس طرح خدا کے سامنے ہم اپنے آپ کو عاجز بناتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی اپنے آپ کو عاجز بنائیں۔ اپنے آپ کو دوسرے سے بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں، یہ عادت اپنائیں۔ کوشش کریں جھکنے کی، کوشش کریں اپنے آپ کو نرم رکھنے کی۔ رسول نے کیا کہا؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس شخص نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ رب العالمین اسے بلند کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کی، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔